کوفہ کے اس ریگستان میں اب کوئی بظاہر یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانسار ساتھی ایک ایک کر کے مارکہ حق و باطل میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، بخار سے جھلس رہے ہیں، نکاہت سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نان پاک کی آن پر جان دینے کے لیے شوق سے باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے جو کچھ ہوا تم دیکھ رہے ہو، اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل منقطع ہو جائے گی، سجدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی شہربانو سے فرمایا، شہربانو تمہاری خدمت گزاری کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تو نے ایران کی شہزادی ہو کر بھی میرے فکر و فاقہ سے شکر کیا، تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان جنگ میں لٹا دی، تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی، میرے نانا کی امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گی اور مسلمان عورتیں تیرے اس اثار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا، میرے بعد اس صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ اور میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھتے ہوئے تم صبر شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور سب کچھ کیا ضائع ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی اور اکبر و اصغر کی مجتیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ اور پھر آپ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا، تم دنیا والوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان دکھا جانا۔ سید پاک نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، گھوڑا میدان کی طرف کیوں نہیں جاتا، کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا۔ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور اپنے زبان حال سے اپنے سوار کو سمجھایا۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عرش مقام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی اونو محمد قربان ہو گئے تو تم نے صبر کیا، قاسم و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو تم نے صبر کیا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا۔ عرض کی، ابا جان اونو محمد قربان ہوئے تو میں نے صبر کیا، مگر آپ کے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی، میں روؤں گی تو مجھے چپ کون کرائے گا۔ سید مظلوم نے اپنی بیٹی کو دلاسا دی اور فرمایا، صابر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفے کے دغاباز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصد پر آیا ہوں، تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے، تم نے میری حمایت میں مرنے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ کدھر گئی، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے اور آپ میرے بھی خون کے پیاسے ہو، مگر یاد رکھو تم نے دنیا کے جس جال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو بن سعد بول اٹھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واعظ و نصیحت کا وقت نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تو پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، ایک فاسق و فاجر انسان کی بیعت ایک سچے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ عمرو بن سعد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ، اور اگر انکار ہے تو پھر ہماری طرف سے دعوت جنگ قبول کرو۔ نواسہ رسول نے بڑے ہی اطمینان سے کہا، انکار ہے۔ اور پھر انس بن سنان بڑے تکبر و غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے کو آیا، مگر ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تیغ حیدری نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
پھر اس کا بھائی غصے سے کانپتا ہوا آیا اور پھر وہ بھی جہنم میں جب پہنچ گیا، اور پھر لگاتار 8 یزیدی لشکر کے نوجوان مارے گئے۔ عمر بن سعد کا خیال تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شیر کا پنجہ بھی شیر خدا کی طاقت ہے اور اس کی رگوں میں بھی حیدر کا خون ہے۔ عمر بن سعد نے تیغ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ کاٹ دیکھی تو اللہ کے شیر کے یہ انداز جنگ کو دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق پکار اٹھا، ساتھیوں اگر ایک ایک ہو کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جاؤ گے تو یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ اٹھو اور ہمت کرو، سب حملہ کر دو، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت بھی دی تو یہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ایک فوج کا دستہ لے جا کر اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دو اور پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے ہاتھ رنگ لوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈ نے ڈانٹ کر کہا، عمر بن سعد خبردار، ابھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے، اور تیرا ایک دستہ تو کیا سارا لشکر بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ہمت ہے تو خود میرے سامنے آ تاکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ تیروں کی برش اور تلواروں کی برمار میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برق رفتار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا اور ایک ہی جست میں کنارے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور وہ اس طرح اپنا وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے پانی میں منہ ڈالا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ وہ سب پہلے والے شہید ہوئے، انہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ عمر بن سعد پھر پکار اٹھا، کیا یزید کے نمک خورو، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو، اگر ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں اتر گیا تو پھر ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ تیروں کی بارش کر رہے تھے، آخرکار کولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں جا لگا۔ آپ کو چکر آ گیا۔ عمر بن سعد نے دیکھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے شیر کا شیر اور ہاشمی کچھار کا شیر۔ آپ نے عمر بن سعد کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری نظروں سے، آنکھوں سے کمینے۔ وہ بدبخت پیچھے ہٹ اور شمر سے کہا، دیکھتے کیا ہو، ایک دستہ لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے 100 سواروں کے دستے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نرگاہ میں لے گیا، مگر اس شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس معرکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر العین نے ایک مکر کی چال چلی اور بلند آواز سے پکارا، وہ دیکھو بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پل کر دیکھا تو زارا بن شارک نے برچھے کا وار کر دیا جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زارا کو حملے کا جواب دینا چاہا مگر نکاحت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا۔ گھوڑے نے سمجھا کہ میرا سوار میری زرین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے ادب سے گھٹنے ٹیک لیے۔ آپ فرش پر گرے تو ہولی آگے بڑھا اور سر کرم کرنا چاہا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روب سے زمین پر لرز کر گر گیا۔ پھر شمر العین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر سوار ہو گیا۔ امام نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ جواب دیا، جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کے لیے 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ذرا مجھے 2 فرض نماز ادا کر لینے دو۔ ان سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور ادھر شمر نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے گلے پر خنجر چلایا، اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تصویر بن گئی۔